لڑائی میں اتنا مدت گزر گئی کہ مصر فتح ہوتے ہوتے ایک کبوتری نے عمرو ابن عاص کے خیمے میں گھونسلہ بنا دیا اور گھونسلہ بنا کر اس میں انڈے دے دیے. ظاہر سی بات ہے امیر کا خیمہ خوبصورت بھی تھا، قیمتی بھی تھا، اچھا بھی تھا. جب مصر فتح ہو گیا تو مصر فتح ہونے کے بعد امیر قافلہ نے کہا سارے خیمے اکھاڑ دو. عمرو ابن عاص نے کہا سارے خیمے اکھاڑ دو. سب خیمے اکھڑ گئے. کہا امیر آپ کا یہ خیمہ نہیں اکھڑے گا. دور حکومت ہے فاروق اعظم کا، سیدنا عمر ابن خطاب کا دور حکومت ہے، جانشین رسول کا دور حکومت ہے. وہاں حال یہ ہے کہ شاعر سے اپنی شان میں اشعار سن کر نذرانہ دینے پر بھی بہت بڑے صحابی کو معزول کر دیا جاتا ہے. میں نام نہیں لوں گا. اپنی شان میں شعر سن کر نذرانہ دیا 1000. تو فاروق اعظم نے کہا تم مسلمانوں کے قائد نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اگر تم نے یہ بیت المال سے دیا ہے تو تمہیں حق کیا ہے کہ مومنوں کے مال سے اپنی تعریف سن کر کے تم چاہے وہ کسی کو پیسہ روپیہ دو. اور اگر بیت المال سے نہیں دیا تو تم نے اپنی جیب سے دیا. تو اپنی جیب سے دیا تو تم اتنے مالدار کیسے ہو گئے کہ تم فضول خرچی کرنے لگے؟ جو فضول خرچی کرے وہ مسلمانوں کا قائد نہیں ہو سکتا. اب تمہاری سزا یہ ہے کہ تم معزول ہو جاؤ اور اپنی آدھی پونجی، اپنی آدھی دولت تم بیت المال میں جمع کرا دو. سلام ہے اس امیر پر جس نے آدھی دولت بطور سزا بیت المال میں جمع کروائی. لیکن سلام ہے اس میرے نبی کے صحابی پر جب امیر نے کہا آدھی دولت جمع کراؤ تو انہوں نے ایک جوتا بھی جمع کرا دیا. لینے کے لیے آنے والے نے کہا ایک جوتا کیوں دیتے ہو؟ نہ آپ کے کام آئے گا نہ کسی کے کام آئے گا. تو میرے نبی کے اس صحابی نے کہا کام آئے یا نہ آئے یہ دوسرے نمبر کی بات ہے. نبی